آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی بات کہی گئی جسے اس وقت شاید کوئی سمجھ بھی نہ سکا۔ کہا گیا، جب سایہ سمٹنے لگے اور تمہارا آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں آ جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس چھوٹی سی ہدایت کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، لیکن آج جدید میڈیکل سائنس نے تحقیق کے بعد وہ کچھ ثابت کر دیا جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آخر آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنا اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اس کا انسانی جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، اور سائنس نے 1400 سال بعد اس ہدایت کی تصدیق کیسے کی؟ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور رکیے، کیونکہ آج ہم اس دلچسپ راز کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی حیران کن معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ہدایت دی کہ اگر کوئی شخص سائے میں بیٹھا ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ سایہ سمٹنے لگے اور اس کا جسم کا کچھ حصہ سائے میں اور کچھ حصہ دھوپ میں آ جائے تو اسے فوراً اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہدایت بظاہر بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پر کبھی غور بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں، لیکن دین نے اسے اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے محققین کو صدیوں بعد اس موضوع پر تحقیق کرنے پر مجبور کیا، اور جب انہوں نے تحقیق کی تو نتائج واقعی حیران کن نکلے۔ انسانی جسم کا درجہ حرارت ایک نہایت حساس نظام کے تحت کنٹرول ہوتا ہے۔ جسم مسلسل کوشش کرتا ہے کہ اس کا اندرونی درجہ حرارت ایک مستقل سطح پر رہے تاکہ دل، دماغ اور دیگر اعضاء ٹھیک طریقے سے کام کرتے رہیں۔ جب انسان کا آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہو تو جسم کے دونوں حصوں کے درجہ حرارت میں واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ دھوپ والے حصے کی جلد اور خون کی نالیاں گرمی کی وجہ سے پھیلنے لگتی ہیں، جبکہ سائے والے حصے کی نالیاں نسبتاً سکڑی ہوئی رہتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جسم کے اندر یہ غیر متوازن درجہ حرارت خون کی گردش پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ جسم کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ آیا اسے گرمی خارج کرنی ہے یا حرارت برقرار رکھنی ہے، اور یہ الجھن بلڈ پریشر میں غیر ضروری اتار چڑھاؤ، سر درد، تھکاوٹ اور بعض حالات میں جلد پر دباؤ جیسی شکایات کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح جلد کے ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورج کی الٹرا وائلیٹ شعاعیں صرف اس حصے کو متاثر کرتی ہیں جو دھوپ میں ہو، جبکہ باقی جسم اس اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس عدم توازن سے جلد پر غیر یکساں اثرات جیسے رنگت میں فرق یا جلن کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ جدید تحقیقات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی نشستیں جہاں جسم کے مختلف حصے مختلف درجہ حرارت میں ہوں، طویل عرصے میں جسمانی سکون اور آرام میں خلل ڈال سکتی ہیں، اور مسلسل ایسی حالات میں بیٹھنا غیر آرام دہ اور صحت کے لیے نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہدایت جو صدیوں پہلے دی گئی دراصل انسانی جسم کے اس حساس نظام کی حفاظت کے لیے تھی، جسے سمجھنے میں سائنس کو صدیوں لگ گئی۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ کسی طرح روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی ہدایات میں بھی گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اس لیے کرو کیونکہ اس سے خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں، یا یہ اس لیے منع ہے کیونکہ اس سے بلڈ پریشر متاثر ہوتا ہے، بلکہ سادہ الفاظ میں ایک عملی ہدایت دی گئی: سائے اور دھوپ کے بیچ نہ بیٹھو۔ یہی دین کا حسن ہے۔ ہدایات کو اتنی سادگی سے بیان کیا کہ ہر انسان بغیر کسی سائنسی پس منظر کے اس پر عمل کر سکے، اور صدیوں بعد جب انسان کے پاس وسائل اور آلات آئے تب جا کر اس سادہ سی بات کے پیچھے چھپی گہرائی سمجھ آئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی کتنی ہی ہدایات جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے ہماری اپنی بھلائی اور صحت کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ یہ ہدایت آج کے دور میں ہماری زندگی پر کیسے لاگو ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی پارک میں، کسی گھر کے صحن میں یا کسی بس اسٹاپ پر ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں دھوپ اور سایہ آدھا آدھا پڑ رہا ہو؟ اکثر ہم اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے اور آرام سے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا ہمارے جسم پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ یہ ہدایات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم دھوپ میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو مکمل دھوپ میں بیٹھیں، اور اگر سائے میں آرام کرنا چاہتے ہیں تو مکمل سائے میں بیٹھیں۔ آدھا ادھر آدھا ادھر، یہی وہ حالت ہے جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی عادت ہے جسے اپنا کر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تھوڑی سی بہتری لا سکتے ہیں، بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی مشکل کے۔ تو اب تک ہم نے سمجھا پہلا نقطہ، یہ ہدایت 1400 سال پہلے دی گئی جب انسان کے پاس جسمانی درجہ حرارت اور خون کی گردش کو سمجھنے کے کوئی آلات موجود نہیں تھے۔ دوسرا نقطہ، جدید سائنس نے
تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ جسم کے دو مختلف درجہ حرارت والے حصوں میں بیک وقت رہنا جسم کے لیے غیر آرام دہ اور ممکنہ طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ صرف ایک مثال ہے، ایسے بے شمار سادہ ہدایات موجود ہیں جن کی حکمت وقت کے ساتھ ساتھ آشکار ہوتی رہتی ہیں۔ چوتھا نقطہ، ہمیں چھوٹی چھوٹی روزمرہ ہدایات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان میں ہماری اپنی بھلائی چھپی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں دھوپ اور سایہ آدھا آدھا ہو تو یہ چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا اور اپنی جگہ تبدیل کر لیجئے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادہ نظر آنے والی باتوں میں بھی کتنی گہرائی چھپی ہو سکتی ہے، اور کیسے وقت کے ساتھ سائنس بھی وہی باتیں دہرا رہی ہے جو صدیوں پہلے مختصر الفاظ میں بیان کر دی گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی مزید حیران کن اور مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں بتائیے کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا تھا۔ اللہ ہمیں دین کی چھوٹی چھوٹی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔